حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں کبھی روزہ رکھا اور کبھی چھوڑ دیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1661۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حمزہ بن عمرو اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور کہا میں نفلی روزے رکھا کرتا ہوں، کیا سفر میں بھی روزہ رکھ لیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہے تو روزہ رکھ لے، چاہے تو چھوڑ دے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1662۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے دیکھا کہ ہم لوگ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور اس دن شدید گرمی تھی، حتیٰ کہ آدمی گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیتا تھا۔ اس دن قافلے کے لوگوں میں کسی کا روزہ نہیں تھا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1663۔ حضرت کعب بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1664۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1665۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر میں رمضان کا روزہ رکھنے والا ایسے ہی ہے جیسے گھر میں ہوتے ہوئے روزہ نہ رکھنے والا۔ ابو اسحاق نے فرمایا یہ حدیث کسی کام کی نہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1666۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ صحابی قبیلہ بنو عبدالعشل کی شاخ بنو عبداللہ بن قعب سے ہیں۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھڑ سوار دستے نے ہمارے قبیلے پر حملہ کیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کھانا کھا رہے تھے تو آپ نے فرمایا آ جاؤ کھانا کھا لو۔ میں نے کہا میرا روزہ ہے، فرمایا بیٹھ جاؤ، میں تمہیں روزے کی بات بتاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے مسافر کو آدھی نماز معاف کر دی ہے اور مسافر، حاملہ اور دودھ پلانے والی کو روزہ یا روزے معاف کر دیے ہیں۔ اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں لفظ فرمائے یا ان میں سے ایک لفظ فرمایا۔ مجھے اپنے آپ پر افسوس ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں شریک نہ ہوا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1667۔